السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عمر۔ آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں اصناف سخن کی ایک قسم نظم کے ساتھ۔ تو آج کے سبق میں ہم جانیں گے نظم کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ تو نظم ایک شعری اصطلاح ہے۔ اس کے معنی پرونا، ترتیب دینا، تشکیل دینا اور انتظام کرنے کے ہیں۔ یہ شاعری کی ایک منظم صورت ہے، یعنی کسی بے ترتیب اور بکھرے ہوئے مواد کو موضوع اور مرتب شکل میں پیش کرنا نظم کہلاتی ہے۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور قافیہ اور بحر سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان قیود سے آزاد بھی۔ یعنی نظم منظم کلام کا نام ہے۔ نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہوتے ہیں۔ یہ شاعری میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایک وسیع اصطلاح ہے۔ نظم سے مراد ایسا صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی نظم کے اندر تمام شعروں کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے، برخلاف غزل کے کہ غزل کے ہر شعر کا موضوع الگ الگ ہوتا ہے۔ جدید دور میں نظم کئی مراحل سے گزرتے ہوئے آج کئی حالتوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جس کی 4 بنیادی قسمیں ہیں۔ نظم کی اقسام: نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 معرّہ نظم، نمبر 3 آزاد نظم، نمبر 4 نثری نظم۔ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جائے۔ پابند نظم میں نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے اور نہ اشعار کی تعداد کی۔ شاعر کسی بھی موضوع پر اور کتنی ہی تعداد میں اشعار کہہ سکتا ہے۔ بعض شاعروں نے 4-6 اشعار پر مشتمل پابند نظمیں بھی کہی ہیں۔ معرّہ نظم اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں قافیہ کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یورپ اور انگریزی شاعری میں اس کا رواج رہا ہے۔ ابتدا میں اردو میں اس طرز شاعری کو غلط سمجھا گیا، لیکن بعد میں اس کا چلن عام ہو گیا۔ معرّہ نظم کو بلا قافیہ نظم یا بلینک ورس بھی کہا جاتا ہے۔ آزاد نظم قافیہ اور ردیف سے آزاد مگر پابند وزن و بحر پر مبنی شاعری کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ نثری نظم وہ نظم جس میں قافیہ اور ردیف اور بحر کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ وزن کا ہونا ضروری ہے۔ یہ صنف مکمل آزاد صنف ہے اور اس میں وزن اور ردیف اور قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی، اور آج کل یہ نظم بہت مقبول ہو رہی ہے۔